بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ ہارون عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں 7 دہائیاں سے زیادہ گزر چکی ہیں اور پاکستان میں تعلیم کا معیار ابھی تک بہت پست ہے. یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے کہ اتنے سال گزرنے کے باوجود پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کے جو پرسنٹیج ہے یعنی پوسٹ گریجویٹ کی، وہ 24 کروڑ عوام میں 1% بھی نہیں ہے. یہ المیہ ہے کہ ہماری جتنی پولیٹیکل پارٹیز آئیں ان کی کبھی بھی تعلیم پرائیورٹی نہیں رہی. آج ہم نے جس شخصیت کو یہاں دعوت دی ہے، جناب ندیم بھٹی صاحب، وائس چانسلر ہیں ایک یونیورسٹی کے. بہت درس و تدریس سے ان کا تعلق رہا، طویل اور عزیز تجربہ رکھتے ہیں پڑھانے کا بھی اور ایڈمنسٹریشن کا بھی. بہت شکریہ ندیم صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. بہت شکریہ جی. ندیم صاحب بتائیے، آپ کیونکہ یہ تعلیمی ہے اس وجہ سے ہم پہلا سوال یہی پوچھتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی اور کہاں تک گئے آپ؟ میں نے جی پنجاب یونیورسٹی سے پڑھا. میں نے BCom کیا پنجاب یونیورسٹی سے، ہیلے کالج سے. دین آئی ڈیڈ مائی ماسٹر ڈگری ان بزنس ایجوکیشن فرام پنجاب یونیورسٹی. پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی سے اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا. I have been teaching at Punjab University and I worked there for 17-18 years. Then I moved to Australia. میں نے اپنی ڈاکٹریٹ وہاں سے کی ہے. اس سے پہلے میں نے ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن میں ڈگری کی. پھر میں نے PhD کی. PhD کرنے کے بعد میں کچھ ایئر وہاں پڑھاتا رہا آسٹریلیا میں. PhD میں آپ کا کیا سبجیکٹ؟ میرا ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن ہی ایریا رہا. اچھا، وہاں سے میں دین آئی موو ٹو کینیڈا. And in Canada, I was head of a group of training colleges. I was head of the institution there. After my around 10-year stay in Canada, مجھے سعودی گورنمنٹ نے اپروچ کیا to work as advisor to Saudi government. So then I moved to Riyadh. وہاں میں نے سعودی گورنمنٹ کے ساتھ کام کیا. I have been working with Ministry of Commerce, Ministry of Finance and Ministry of Industries. Then from Saudi Arabia again, میں 9 سال وہاں پہ کام کیا. I moved to Riyadh. From Riyadh I moved to again Toronto, Canada, and now I am in Pakistan. I am working as a Vice Chancellor of Lahore Leeds University. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ آپ نے پاکستانی اسٹوڈنٹس بھی دیکھے، آپ نے کینیڈین بھی دیکھے، آپ نے سعودی بھی دیکھے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں پوٹینشیل جو ہے نوجوانوں میں زیادہ ہے یا باہر کے لوگوں میں زیادہ ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اس طرح سے ہم شاید ان کو کلاسیفائی نہ کر سکیں کس میں زیادہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ دیر آر سرٹن اسٹرانگ ایریا وچ پاکستانیز ہیو بٹ دیر آر لاٹ آف ویک ایریاز ٹو. ایٹ دا سیم ٹائم جو لوگ آسٹریلیا میں ہیں یا کینیڈا میں ہیں ان کی بھی کچھ اسٹرینتھس ہیں اینڈ دے ہیو سم ویک ایریا ٹو. اگر میں اسٹرینتھ کی بات کروں تو جو میں نے آبزرو کیا ان لیونگ ان کینیڈا اینڈ آسٹریلیا، ان کا جو یونیورسٹی کا جو گریجویٹ ہے، یونیورسٹی کا جو اسٹوڈنٹ ہے، وہ ریسرچ مائنڈڈ ہے. اس کا مائنڈ کویشچن مارک ہے، وہ سوال پوچھتا ہے، ایگزسٹنگ چیزوں کو چیلنج کرتا ہے اور نئے آئیڈیا لے کے آتا ہے، آؤٹ آف دا باکس تھنک کرتا ہے. جبکہ ہمارے اسٹوڈنٹ کو ٹرین کیا ہوا ہے اس کام کے لیے کہ جو لسن ٹو می، فالو می، جو میں کہتا ہوں وہ کرو. ماں باپ بھی یہی کہتے ہیں، استاد بھی یہی کہتا ہے، مدرسہ بھی یہی کہتا ہے، کتاب بھی یہی کہتی ہے، امتحان جو ہم لیتے ہیں وہ بھی اسی بات کا لیتے ہیں کہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی تھیں ان کو ہی ریپروڈیوس کرو. تو ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے اس کی یہ ویکنیس ہے کہ وہ ایگزسٹنگ تھاٹس کو چیلنج نہیں کرتا اور ریسرچ اورینٹڈ نہیں ہے اس کا. لیکن جو میموری ہے ہمارے اسٹوڈنٹ کی یہاں پہ وہ بہت زیادہ ہے. وہ جو آپ بات بتاتے ہیں ان کو ریپروڈیوس کرنے میں بہت اچھا ہے اور اس کا استعمال کچھ سبجیکٹ میں بہت زیادہ ہے. فار ایگزامپل آئی ہیو بین ٹیچنگ اکاؤنٹنگ ہو گیا، اسٹیٹسٹکس ہو گیا، میتھمیٹکس ہو گیا. یہ وہ سبجیکٹ ہیں جہاں پہ میموری ہی نہیں کام کرنا ہے، تو بہت زیادہ لاجکس نہیں ہے. تو بیسیکلی چند فارمولاز ہیں اور وہی اگر آپ کو آتے ہیں تو یو آر ویری گڈ ایٹ دیٹ. تو پاکستانیز آر ویری گڈ ان اکاؤنٹنگ، ان فائنینس، ان میتھمیٹکس، ان اسٹیٹسٹکس، ان انالیسز، فزکس. تو میری پرسنل آبزرویشن یہ رہی ہے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹ آر ویری گڈ. لیکن پاکستانی اسٹوڈنٹ کو پرابلم ہے جہاں پہ ڈسکرپشن آ جاتی ہے. ہاں، بیکاز وہ
آؤٹ آف دا باکس سوچنا جو ہے، انوویٹو تھنکنگ، کریٹو تھنکنگ یا چیلنجنگ ٹو دا کرنٹ بلیوز، وہ ذرا مشکل ہے یہاں کے اسٹوڈنٹ کے لیے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، آج کل ایک بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جعلی ڈگریاں لوگوں کے پاس بہت ہیں، اور امریکہ کی یونیورسٹیوں کی، آسٹریلیا کی، اور کہاں کی، کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے کہ کوئی ان کو پکڑا جا سکے کیا، اور وہ یونیورسٹیوں میں پڑھا بھی رہے ہیں اور آگے پروڈیوس کر رہے ہیں پیڈ، اس کو کوئی مطلب کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے. اچھا، یہ جو آپ نے بات ابھی شروع کی ہے، یہ اتنا بڑا اب اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اٹ واز اے بگ ایشو لائک مے بی 15-20 ایئرز اگو. جعلی ڈگریاں برمار تھی، لوگ ایک پیپر کے اوپر ڈگری چھاپی، نام چھاپا اور مارکیٹ میں چلے گئے. اب سسٹم از ڈفرنٹ ناؤ. اب ایچ ای سی جو ہے، ایچ ای سی کا بڑا اسٹرکٹ کنٹرول ہے، اور وہ کنٹرول جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے فرام دا ڈے اسٹوڈنٹ انرول ان دا یونیورسٹی. وی ہیو ٹو پرووائڈ ڈیٹا ٹو دا ہائر ایجوکیشن کمیشن. تو اسٹوڈنٹ کی انرولمنٹ سے لے کے اسٹوڈنٹ کی کوالیفکیشن تک کا پورا ڈیٹا وہ ایچ ای سی کے پاس ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو بھی ڈگری اور ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ اس کا ریکارڈ بھی ایچ ای سی کے پاس ہوتا ہے. تو جو بھی گریجویٹ ہوتا ہے کسی بھی یونیورسٹی سے، اس کی ڈگری کی ویریفیکیشن اور اٹیسٹیشن جو ہے وہ ایچ ای سی سے ہونی ہے. ایچ ای سی نے اس وقت تک ویریفیکیشن نہیں کرنی جب تک اس کے بعد ڈیٹا انسٹیٹیوشن سے نہیں گیا ہوا. تو اب یہ جو چیز ہے یہ اس لاٹ کنٹرول نہ ہو. نہیں، لیکن لوگ پرائیویٹلی سر کر لیتے ہیں، باہر سے ڈگری بنا کے لے آتے ہیں. اگر آپ اب کوئی پرائیویٹ، اور وہ پرائیویٹ اداروں میں پڑھا بھی رہے ہیں. اگر اب کوئی ڈگری اس طرح کرے گا تو اس کی ڈگری کی ویریفیکیشن نہیں ہوگی. اچھا. اب ایچ ای سی نے اس کو دوسرا کام یہ، پہلا کام تو یہ ہے کہ ہر گریجویٹ کی ڈگری ویریفیکیشن ہونی ہے، وہ ڈگری ویریفیکیشن وہاں سے ہونی ہے. دوسرا لیول ہو گیا کہ ہر امپلائی کی ڈگری ویریفائی ہوگی بیفور وی امپلائی ہم اور ہر. اچھا. تو ہمارے پاس جتنے بھی ٹیچرز ہیں اس وقت، ٹیچنگ سٹاف کی بات میں کر رہا ہوں، نان ٹیچنگ میں شاید اس طرح کی کوئی چیز ہو بھی، لیکن وہ اتنا ڈینجرس نہیں ہے جتنا ٹیچنگ سٹاف میں اگر کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں. لیکن ٹیچنگ سٹاف کے سب کے ڈگری جو ہیں وہ ویریفائی ہوتی ہیں، تو پھر ان کی فائل بنتی ہے ہمارے پاس. اچھا. اور اس کا ڈیٹا بھی ہم نے پرووائڈ کرنا ہوتا ہے ایچ ای سی کو. اچھا. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ بہت حد تک اب کنٹرول ہیں. لیکن دیر واز اے ٹائم، آپ کی بات بجائے آپ کو پاکستان سے باہر سے لے کے آ رہا ہے اور وہاں سے کہیں پہ سے وہ جعلی ڈگریاں لے کے آتا ہے، تو وہ میرا خیال میں دیٹ کین اسٹل بی اے پرابلم. لیکن یہ پرابلم کا جو سائز ہے اس لاٹ اسمالر دین اٹ یوز ٹو بی. جی ڈاکٹر صاحب، مجھے یاد ہے ویسے تو جنرل پرویز مشرف کا دور تھا، وہ ظاہر ہے ڈکٹیٹر تھے، لیکن ڈاکٹر عطاء الرحمن صاحب جو تھے وہ بہت ہی ایک کمیٹیڈ آدمی تھے، اور ان میں پاکستانیت بہت، مجھے بہت دفعہ اتفاق ہوا ان سے انٹرویوز وغیرہ بھی کرنے کا، ملاقات کا. ان کے دور میں ہائر ایجوکیشن والے جو تھے اس کے وہ چیئرمین تھے، اور اس دور میں بے شمار طلباء و طالبات کو اسکالرشپ ملے باہر کے. اس میں بس یہ شرط ہوتی تھی کہ آپ جب پڑھ کے آئیں تو 5 سال پاکستان کو سرو کریں گے. تو اب کافی اس میں ڈیٹیریٹیشن آ گئی ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ بہت کم لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے؟ اچھا، اس میں پہلی بات تو میں بری طرح آپ کے ساتھ متفق ہوں کہ ڈاکٹر عطاء الرحمن صاحب نے بڑا کام کیا ہماری ہائر ایجوکیشن کو اپ لفٹ کرنے کے لیے، اسپیشلی سائنسز میں. ہی ہیز اے گریٹ کنٹریبیوشن فار شیور. اور یہ جو ایچ ای سی آج کل ہے، یہ کسی زمانے میں یو جی سی ہوتی تھی، یونیورسٹی گرانٹ کمیشن. تو جب ہم پڑھتے تھے تو یونیورسٹی گرانٹ کمیشن تھی، اب یہ ایچ ای سی ہو گیا. اور اس دوران ڈاکٹر عطاء الرحمن صاحب ہیڈ این ایڈوانٹیج دیٹ ہی ہیڈ لنکس ود a lot of international universities and a lot of international bodies. بالکل. تو ان کے جو پرسنل لنکس سے انہوں نے ان کو پاکستان کے لنکس میں کنورٹ کیا. بالکل. اور اس کی وجہ سے ہمارے لوگوں کو، نوجوانوں کو بہت ایڈوانٹیج ملا. اسکالرشپ لوگوں کو ملے. اسکالرشپ ابھی بھی ہوئے ہیں، لیکن بہت زیادہ اسکالرشپ گورنمنٹ آف پاکستان کے تو شاید کم ہو گئے ہیں، بیکاز گورنمنٹ جیسے آپ کو پتا ہے اکنامکلی وی آر ناٹ دیٹ لیوش. تو لیکن انٹرنیشنل اسکالرشپ بہت آنا شروع ہو گئے ہیں. اچھا جی، دوسرے کنٹری کے اسکالرشپ، دوسرے ملکوں کی یونیورسٹیوں کے اسکالرشپ. تو اب اگر آپ اسکالرشپ اویل کرنے والے لوگوں کا نمبر اگر دیکھیں آج کل اور آج سے 10 12 15 سال پہلے، تو آج کل زیادہ ہے. اچھا. ہاں، لیکن وہ سارے گورنمنٹ آف پاکستان کا اسکالرشپ پہ نہیں ہوتے. وہ دوسری گورنمنٹس کے اسکالرشپ پہ ہوتے ہیں، اور یونیسیف کے اسکالرشپ پہ ہوں گے، یونائیڈو کے اسکالرشپ پہ لوگ جاتے ہیں.
اسی طرح یہ سارک کنٹریز کے بھی، سارک کا جو معاہدہ اس کے سارک تحت کا بھی بھی جاتے ہیں؟ بڑا چھوٹا سا اچھا، ان کا بھی limited اسکالرشپ ہوتا ہے فار شیور. جی. جاپنیز اسکالرشپ بھی ہیں اور پوری دنیا میں اب اسکالرشپس ہیں. اچھا. اور اویئرنیس بڑھ گئی ہے، طریقہ کار لوگوں کو آ گئے ہیں، تو اب اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ان کو اویل کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کے لیے یہ بتائیے کہ کیا کرائیٹیرین کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی جو اسکالرشپ لینا چاہتا ہے اسٹوڈنٹ، اس کو کم از کم اس کے کیا ہونے چاہیے؟ مارکنگ کیا؟ ڈپینڈ کرتا ہے، ہر اسکالرشپ کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے. اچھا. جیسے کچھ اسکالرشپ ایسے ہیں جو ہیں ہی صرف یونیورسٹی ٹیچرز کے لیے ہیں، کچھ اسکالرشپ ایسے ہیں جو صرف اسٹیٹ یونیورسٹی کے ٹیچرز کے لیے ہیں، کچھ اسکالرشپ ہیں جو کرنٹ اسٹوڈنٹ ہیں اس وقت، جیسے بیچلر ڈگری کے آخری سیمسٹرز میں ہیں یا ایم فل کر رہے ہیں یا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، جو کرنٹ اسٹوڈنٹ ہیں جو ان کا، تو ان کے لیے اسکالرشپ ہوگا. تو ہر اسکالرشپ کی نیچر ڈفرینٹ ہے، ہر ایک کی کنڈیشن ڈفرینٹ ہے. جس نے بھی اپلائی کرنا ہو، ہی اور شی ہیز ٹو ریڈ آل دوز ریکوائرمنٹ اینڈ ٹرائی ٹو میٹ دوز کرائٹیریاز وچ دے ہیو. اچھا، اب اس میں جو لوگ، جو آپ کی بات سے میں جو گائیڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو پی ایچ ڈی یا ایم فل لیول کی ڈگریز کے لیے پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں اسکالرشپ کے لیے، ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان کی جو ریسرچ پرپوزل ہے وہ تیار ہونا چاہیے اور وہ بڑی اسٹرانگ ہونا چاہیے. آپ کی جو اسٹرانگ ریسرچ پرپوزل ہے وہ بہت بڑا انسینٹو ہوتا ہے ٹوورڈ یور چانسز آف گیٹنگ دا ایڈمیشن ان اوورسیز یونیورسٹیز. اچھا، پھر اس کا کچھ طریقے ایسے بھی ہیں کہ جب آپ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ میرا ایریا کیا ہے، یہ ایریا جو ڈیفائن کرنا ہے، اس کے لیے بھی اگر آپ اسکالرشپ پہ فوکسڈ ہیں تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سے ایریا میں اسکالرشپ زیادہ ملتے ہیں. صحیح. مثلاً انوائرمنٹ از اے ویری ہاٹ ٹاپک، آج کل بڑا ٹاپک ہے. انوائرمنٹ کوئی کام کر رہا ہو تو اس کو اسکالرشپ ملتے ہیں. اور یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی میرا خیال ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بھی ہیں، بہت سی برانچز آ گئی ہیں، بہت ساری برانچز آ گئی ہیں، لیکن یہ وہ ایریا نہیں ہے جس پہ اسکالرشپ بہت اویلیبل ہے. جی. اسی طرح سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے، اور جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہیں ان کو انکریج کیا جاتا ہے. انرجی کے اوپر جو لوگ کام کرتے ہیں، رینیویبل انرجی کے ویریس جو ایریاز ہیں اس پہ جو ریسرچز کرنا چاہتے ہیں، فزکس کے کچھ ایریاز ہیں ان کے اوپر جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں ان کو اسکالرشپ ملتے ہیں. تو پہلے بات تو یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ کون کون سے ایریاز میں اسکالرشپس ہیں تاکہ میں اس پہ اپنا ریسرچ پرپوزل تیار کروں. اچھا، اب ریسرچ پرپوزل آپ کی تیار ہو گئی، اس کے بعد ایڈمیشن لینا ایک ٹاپک ہے کہ ہاؤ ٹو گیٹ ایڈمیشن ان دا رائٹ یونیورسٹی. اس میں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ یونیورسٹیز سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، انٹرنیشنل آفس سے رابطہ کیا. تو اس میں میری سجیشن یہ ہوتی ہے کہ یونیورسٹیز کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پہ ان پروفیسرز کو ڈھونڈیں جو اس ایریا کے پروفیسر ہوں جس میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں. دین سینڈ یور ریزیومے along with your research proposal directly to that professor. تو ان پروفیسر کے پاس سم ٹائم پروجیکٹس ہوتے ہیں اور وہ اپنے پروجیکٹ میں آپ کو انوالو کر سکتے ہیں اور آپ کو اسکالرشپ وہ دلوا سکتے ہیں. تو دس از سم تھنگ وچ an applicant who wants to go abroad, especially in the research degrees, this is a very good technique. جی. ڈاکٹر صاحب، یہ عموماً جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ سبجیکٹ جو ہے وہ جاب اورینٹیڈ ہونا چاہیے. جب یہ لوگ پڑھ کے آتے ہیں باہر سے تو یہاں پہ جاب اپرچونیٹیز بڑی کم ہوتی ہیں. آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، پچھلے 1 سال کے اندر 7 لاکھ اسٹوڈنٹس جو ہیں تعلیم یافتہ نوجوان وہ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں. اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری حکومتوں پہ کیا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ اس بات کے 2 اینگل ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ ہر ہمارے ملک میں جاب ہونا چاہیے جی، اور وہ نہیں ہے اس لیے کہ ہماری جو پریویس کچھ گورنمنٹس گزری ہیں ان کا بہت فوکس نہیں آ رہا ان چیزوں کے اوپر کہ انڈسٹریلائزیشن ہو، انڈسٹریل پروجیکٹس لگیں. جو ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس. اب ایز آف ڈوئنگ بزنس کے انڈیکس پہ ہمیں بہت ہائی آنا چاہیے تاکہ لوگ جو کاروبار کرنا چاہیں ان کو ایزیلی کاروبار کرنے کا موقع ملے. لیکن یہاں پہ بزنس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کبھی بجلی کا کنیکشن نہیں ملتا، کبھی گیس نہیں ملتی، کبھی لوڈ شیڈنگ ہو گئی، کہیں پہ روڈ نہیں ہے، کہیں پہ ٹیلی فون فیسلٹی نہیں ہے.
کہیں پہ ٹیکس کے بے شمار ادارے ہیں جو آپ کے اوپر آ کے آپ کو کام کرنے نہیں دے رہے ہوتے. پھر کہیں ایکسپورٹ کے لیے ڈیفیکلٹی ہے, کہیں امپورٹ کے لیے آج کل بڑا مشکل ہو رہا ہے, را مٹیریل امپورٹ کرنا ہے وہ ڈیفیکلٹی. اب یہ ساری ڈیفیکلٹیز کو ہوتے ہوئے انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو رہی, بزنس پروموٹ نہیں ہو رہا. بزنس پروموٹ نہیں ہوگا, ڈیولپ نہیں ہوگا تو امپلائمنٹ کریٹ نہیں ہوگی. امپلائمنٹ نہیں اب اس وقت کریٹ نہیں ہوئی. اب اس کا ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے دے اسٹارٹ انویسٹنگ ان میگا پروجیکٹس. کوئی ریلوے اسٹیشن بنانا شروع کر دیتے ہیں, کوئی ایئرپورٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں, کوئی ڈیم کنسٹرکشن شروع ہو جاتی ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ میگا پروجیکٹ میں انویسٹ کرتی ہے اور اس میگا پروجیکٹ کے رزلٹ میں جاب اپرچونٹی کریٹ ہوتی ہیں. لیکن کوئی ریسنٹلی کوئی میگا پروجیکٹ بھی نہیں بنا, اسمال انڈسٹری بھی نہیں انکریج ہو رہی, جس کی وجہ سے ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے. اب ان امپلائمنٹ جب بڑھ رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ ایتھیکلی بھی, مورلی بھی, اکنامکلی بھی اب ان 7 لاکھ کو روکنا بنتا نہیں ہے. یہ مشکل بات ہے بھائی آپ کو جہاں بھی رزق ملتا ہے, روزگار ملتا ہے, اپرچونٹی ملتی ہے, جائیں. لیکن اس بات کا ایک دوسرا اینگل ہے. جو بچہ پاکستان چھوڑ کے جا رہا ہے نا جی, ہم فوراً ازیوم کر لیتے ہیں کہ وہ شاید پاکستان کا دشمن بن رہا ہے یا پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے یا پاکستان سے محبت نہیں کر رہا. یہ بڑی ہمارے یہاں یہ باتیں نہیں ہیں. جی بالکل. دیکھیں میں بھی پاکستان سے باہر رہا ہوں اور ہم نے فارن ایکسچینج بہت سارا ارن کر کے اس ملک کو لے کے آئے ہیں, زیادہ پاکستان لے کے آئے یہاں پہ بہت سارا فارن ایکسچینج یہاں پہ بھیجا ہے کیونکہ ہمارے فیملیاں یہاں پہ تھیں. اسی طرح جو بچہ باہر جا رہا ہے یہ کل کو ڈالر کما کے اس ملک کے لیے ہمیں بھیجے گا, اس کنٹری کو سپورٹ کرے گا. پھر یہ ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ جب واپس وہ آتے ہیں وہ نیا نالج باہر سے لے کے آتے ہیں, نئے ورک سٹائل لے کے آتے ہیں, نئے ورک ایتھکس لے کے آتے ہیں اس ملک میں, اور اس کنٹری کو ڈیولپ کرنے میں وہ آئیں گے تو اپنا رول پلے کریں گے. تو ویسے بھی بات یہ ہے کہ یہ جو نقشے ہیں وہ تو ہم نے لکیریں بنائی ہیں نا جی. جب اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی تھی تو اس وقت تو یہ نقشے کوئی نہیں تھے. تو اللہ کی زمین پہ جائیں جہاں پہ کہیں سے رزق کسی کو ملتا ہے وہ تلاش کریں. لیکن مجھے اس بات پہ I'm ویری کانفیڈنٹ کہ 7 لاکھ جائے یا 10 لاکھ جائے وہ اس ملک کے سے محبت کرتے ہیں لوگ. بے شک وہ پاکستان سے باہر رہ کے بھی یہاں کے محبت کرتے ہیں. میں سر وہاں پہ ٹورنٹو میں, سڈنی میں ہم نے دیکھا جب قومی دن ہوتا ہے پاکستان کے, 14 اگست ہوتی ہے, یہاں کی کوئی کرکٹ ٹیم میچ جیتتی ہے, کوئی سیلیبریشن اس کنٹری کی ہوتی ہے, تو وہاں پہ اتنا جشن ہوتا ہے. لوگ وہ سویز شلوار پہنتے ہیں, گرین ویسٹ کوٹ پہنتے ہیں, جھنڈے اٹھاتے ہیں, گاڑیوں میں, موٹر سائیکلوں میں لوگ نکلتے ہیں اور وہاں پہ جا کے شور مچاتے ہیں اور ملک کے لیے اپنے لیے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے انڈسٹری کا بات کی ہے کہ پاکستان میں کافی حد تک ختم ہوئی ہے انڈسٹری. اس کی بنیادی وجہ انرجی کا پرابلم ہے ہمارے یہاں. تو اب دنیا سولر کی طرف جا رہی ہے. ہم نے چائنا میں کئی دفعہ گیا ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ سولر سے انہوں نے کمالات کر دیے. تو ہم اس طرف کیوں نہیں آتے کہ ہم اس لیول پہ آلٹرنیٹ ہمارے پاس یا ایٹامک اس پہ کر لیں ہم؟ تو پھر اس واقعے میں 2 اینگل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ صرف انرجی ایشو نہیں ہے. ایشو اس وقت جو ہمارا پرابلم بنا ہوا ہے ہمارا امپورٹ بل ہے. اچھا, کہ ہمارے پاس فارن ایکسچینج ریزرو کوئی نہیں ہے, ہم پیسہ امپورٹ جو کرنا ہے اس کے لیے خرچ کرنے کے لیے پیسہ کوئی نہیں ہے, تو ہم امپورٹ کو ڈسکریج کرتے ہیں. جب امپورٹ ڈسکریج کریں گے, را مٹیریل باہر سے آنا ہے, کیمیکل باہر سے آنے ہیں, مٹیریل باہر سے آنے ہیں, وہ آئیں گے تو یہاں سے پروسیس ہو کے فائنینشیل گڈز بننی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی امپورٹ کے حوالے سے. ہم تھوڑا سا ایک وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر یہیں سے بات شروع کریں گے. جی ڈاکٹر ندیم بھٹی صاحب, آپ امپورٹ کی بات کر رہے تھے, تو ایک عام طور پہ ایک بڑا سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہم لوگ جو امپورٹ کر رہے ہیں بڑی لگژریس قسم کی گاڑیاں اور بڑی فیشن کی چیزیں اور یہ ساری چیزیں, تو کیا ہم اپنے ملکی سطح پہ چیزوں کو نہیں استعمال کر سکتے جو ہم اتنا زر مبادلہ ضائع کر دیتے ہیں اس کا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی بلینکٹ قسم کے لاز نہیں بنانا چاہیے. وی ہیو ٹو بی سلیکٹیو. آپ کی بات بالکل صحیح, آپ نے اشارہ کیا ہے کہ جو مہنگی گاڑیاں ہیں, جو لگژریس آئٹم ہم کہتے ہیں, لگژریس آئٹم کو ہمیں سختی سے روکنا چاہیے اور نہیں آنے دینا چاہیے, یا اس کے اوپر بہت ہائی ٹیکس لگانا چاہیے کہ اس کے باوجود کوئی لانا چاہتا تو لے کے آئے, دیٹس فائن. لیکن ہم نے یہ سمجھا کہ ساری آئٹم کو روک دینا ہمارے ملک کے
بقا کے لیے بہتر ہے. اچھا حالانکہ ایسا نہیں ہے. اچھا جیسے اب ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, جی. ٹیکسٹائل میں ڈائز استعمال ہوتی ہیں, جی. کیمیکل استعمال ہوتا ہے. اب ڈائز اور کیمیکل جو ہیں یہ امپورٹ ہی ہونے ہیں, کوئی جی. چائنا سے آنا ہے, کوئی جرمنی سے آنا ہے, کوئی یو کے سے آنے ہیں. تو کیمیکل ڈائز کی امپورٹ بھی اگر آپ بند کر دیں گے تو یہاں کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو جائے گی. وہ جو پلاسٹک کا جس کو وہ دانہ کہتے ہیں, جی جی جان. وہ نہیں آئے گا تو پلاسٹک کی پروڈکٹ بننا بند ہو جائیں گی. یہاں پہ پیٹرو کیمیکل کے سارے جو آئٹمز ہیں وہ سارے امپورٹ ہونے ہیں, بیکاز ہم تو پیٹرو کیمیکل نہیں بناتے خود, ہم وی ہیو ٹو امپورٹ اٹ فرام سم ویئر. لیکن اس ڈر سے ہم امپورٹ بند کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں, تو پھر آپ ایکسپورٹ بھی نہیں کر سکیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو پیسٹیسائڈز آ رہی ہیں ان کے بارے میں لوگ شکایت کرتے ہیں کہ شاید یہ ایکسپائرڈ ہوتی ہیں ڈیٹ اس کی, اور اس سے اندھا پن پھیل رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا مشہور ہوتی ہیں باتیں ہماری. اور اس پہ بتائیے اب زراعت کے لیے ہمارے جو میں جس ٹاپک کو اب آپ ٹچ کر رہے ہیں اس کا تعلق تو ہے ہماری رسپانسبلٹی سے. جی. کہ وی آر رسپانسبل سٹیزن, اور آرگنائزیشنز جو ہیں دے آر سٹیزن آف دا سوسائٹی ٹو, اور کارپوریٹ رسپانسبلٹی ہے ان کی کہ وہ ایسا پروڈکٹ نہ بنائیں جو انوائرمنٹ فرینڈلی نہ ہو, ایسا پروڈکٹ نہ بنائیں جو انسانوں کی جانوں کے لیے نقصان دہ ہو. اور اس کے بعد جو بیچنے والے ہیں دے شوڈ ناٹ بی, دیکھنا بے شمار شکلیں ہیں انفارچونیٹ ہے ہماری, اور ڈیٹس چینج کر دی, ایکسپائری ڈیٹ چینج کر دی, لیبل چینج کر دیے, پرائسز چینج کر دی, پیکنگ چینج کر دی, اور ملاوٹیں ہو رہی ہیں بے شمار چیزوں میں. جی جی. یہ تو ایک بہت بڑا ایک ایریا ہے, ایک بڑا ایریا, لیکن اس کو ایڈریس کیسے کرنا ہے وہ اخلاقی تربیت ہے. جی جی. مجھے اگر آپ ایجوکیشنسٹ کہیں, مجھے اگر آپ مجھ سے یہ سوال پوچھیں کہ آپ کے پاس کون سا ٹیکہ ہے جو یہاں پہ لگایا جا سکے, تو ہمارے پاس تو یہ ہے کہ ہم ایتھکس کی ٹریننگ دیں. جی بالکل. اور ہمارے ہر سبجیکٹ میں ایتھکس کا سبجیکٹ ہے. جی بالکل. اور اپارٹ فرام دیٹ بھی ہم ٹائم ٹو ٹائم چیزیں کرتے ہیں, لیکن کوئی اس طرح گریڈ کی ایک ویو آ گئی ہے کہ عمرے بھی ہو رہے ہیں, حج بھی ہو رہے ہیں, جمعے کے خطبے بھی ہو رہے ہیں, ملاد شریف بھی ہو رہی ہیں, اور ایتھک کے اوپر تقریریں بھی ہو رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ساری برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں. صحیح بات ہے. اور یہ بتائیے گریڈ میں آ کے امپورٹ پہ بات کی ہے, ہماری ایکسپورٹ بہت کم ہے. دیکھیے ہماری, اب مجھے ابھی کل ہی ایک دوست بتا رہے تھے کہ ڈیرہ غازی خان میں جو پیڑے بنتے تھے اور پلنگ بنتے تھے اور ہینڈی کرافٹس بنتی تھیں وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں. اور ہم ورنہ ہمارے تو پوری دنیا میں بڑا ہماری ٹیکسٹائل کا بہت بڑا تھا. اسی طرح جو ہماری یہ جو تھی مصنوعات جو ہماری ہاتھ سے بنی اس کی بڑی ویلیو تھی, اب یہ کم ہو گئی ہے. ایکسپورٹ کیا بات ہے, ہم ایکسپورٹ کرنے میں بات یہ ہے کہ جو یہ پیڑے شیڑے ہیں نا جی, یہ ہم ٹھیک ایکسپورٹ ضرور کرتے ہیں, بہت چھوٹا سا پورشن بنتا ہے اس کا ایکسپورٹ ریونیو میں, لیکن ہینڈی کرافٹ یہ کوئی بہت بڑی کنٹریبیوشن اس کی نہیں ہے ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ میں. ہمیں انفارچونیٹلی ہمارے پاس ایکسپورٹیبل آئٹم ہی کوئی نہیں ہے. اچھا. آپ آم اور کنو اور چاول بیچ کے تو کنٹری رن نہیں نہ کر سکتے. فٹ بال وغیرہ ہمیں کھیلوں کا سامان, سرجیکل میں بھی اب ہمیں پرابلم آ رہا ہے کہ ہمارے نام سے سرجیکل اکوپمنٹ نہیں بک رہا, بلکہ بہت سارے سرجیکل ہم یہاں سے چائنا ایکسپورٹ کرتے ہیں, وہاں سے پھر وہ چائنا آگے مارکیٹ میں دیتا ہے, بیکاز چائنا ہیز ایکسیس ٹو مارکیٹ, وی ڈونٹ ہیو. ہمارا سرجیکل اکوپمنٹ بہت فائن ہے, ویری فائن کوالٹی, لیکن ہم مارکیٹ تک ایکسیس نہیں کر پائے. اور اسپورٹس میں فار شیور ہم نے بہت نام کمایا اور نام بنایا ہوا ہے ابھی تک بھی, وی ہیو اسٹرانگ ہولڈ. ٹیکسٹائل میں وی یوز ٹو بی لائک لیڈر, ورلڈ لیڈر تھے ایک زمانے میں, اور پھر ہم نے ٹیکسٹائل کو جس طرح ضائع کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کس طریقے سے بنگلہ دیش, سری لنکا, ان کی اکانومیز ہماری وجہ سے فلورش ہوئی ہیں اور ہماری انڈسٹری جو ہے بیٹھ گئی ہے. ہمیں پروڈکٹ چاہیے جو ویلیو ایڈیشن والی ہوں. جیسے اگر آپ لوہے کی پتری سے ایک گھڑی بناتے ہیں نا جی, تو وہ آپ کا 200 روپے کا لوہا $200 کی گھڑی میں کنورٹ ہو جاتا ہے. یہ جو ویلیو ایڈیشن ہے نا, یہ ہم نے نہیں کی. ایگریکلچر کرافٹس میں بہت زیادہ آپ مارکیٹ نہیں کر سکتے, یا پھر ایگریکلچر کرافٹس میں ہم اتنے ماسٹر ہو جائیں
جیسے نیدرلینڈ نے فلاور مارکیٹ میں پوری دنیا میں سب سے بڑا، چھوٹا سا کنٹری ہے پوری دنیا میں، سب سے بڑی مارکیٹ ان کے پاس ہے جی. اور اس میں جو پروڈکشن کے ساتھ ساتھ ان کا جو پورا سسٹم آگے پورا نا جی، پوری دنیا میں فلاور نے ٹائم کے اوپر ڈسٹریبیوٹ ہونے ہیں. وہ جو اتنا اسٹرانگ سسٹمز ہیں وہ ضروری ہیں اگر آپ نے اس میں آنا ہے تو. ہمیں اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا کہ ہمیں نئے پروڈکٹ لے کے آنے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب چمڑے کی مصنوعات یہاں سے بہت سر میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. چمڑا تو بھی میں پہلے اپنے آم کی بات کرتا ہوں جی. ہمارا مینگو بڑا اچھا مینگو دنیا میں سمجھا جاتا ہے، ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، لیکن ہم ابھی تک یہی سمجھتے ہیں کہ مینگو کھا لینا مینگو ہے. میں نے سر ملائیشیا کی ایک یونیورسٹی کی اسکالر تھی، پچھلے دنوں یہاں پہ آئی ہوئی تھی پاکستان میں، وہ مینگو کے اوپر ریسرچ کر رہی ہیں اور اس کی ریسرچ پروجیکٹ کی وجہ سے کوئی 2000 مینگو ٹریز اس کی یونیورسٹی نے اپنے کمپلیکس پہ لگائے ہیں. اچھا، پاکستان سے لے کے گئیں وہ پاکستانی آئیڈیاز تھے مینگوز کے جو وہاں پہ لگائے. اور اس سے پھر اس نے بتایا کہ مینگو سے ہم کیا کیا بنا رہے ہیں. آپ سنیں ذرا. مینگو کو کاٹ کے اس کے جو اسمال پیسز ہیں ان کو سیریل میں ڈالا ہے. اب جب آپ سیریل کھاتے ہیں تو اس میں ڈرائیڈ مینگو اس کے اندر آ رہا ہے. مینگو کا پلپ جو ہے اس کو انہوں نے بنایا، وہ تو ہم بھی کرتے ہیں اس کا جوس بنانے کے لیے. پھر اس نے مجھے بتایا کہ مینگو کی جو سکن ہے، سکن سے وہ مشین میں ڈال کے اس کے وہ پاستا بنایا ہے، سوئیاں سی، اور وہ پیک کر کے وہ اس کو کھاتے ہیں. اٹس ویری گڈ. میں نے اس میں اتنے مجھے اس نے یوزز بتائے کہ یہ کچھ ہم کر رہے ہیں. میں حیران ہو گیا وہ سن کے. اور شیمپو بنایا جی، مینگو شیمپو، مینگو فیس کریم بنائی ہے اس لڑکی نے، اس پروفیسر نے بنائی ہوئی تھی ساری، وہ ساری اپنے ساتھ لے کے آئی. یہ ہے ایکچولی جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے جی. اور میں نے اس سے پوچھا، میں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ چلو آپ نے مینگو کے مجھے کوئی 20 استعمال آپ نے بتا دی ہیں، یہ مینگو کی گٹھلی بھی کئی استعمال ہوتی ہے؟ اچھا. انہوں نے کہا یس. میں کہا کیا کرتے ہو اس سے؟ اس نے کہا جی کہ مینگو کی جو گٹھلی ہے، گٹھلی کو آپ کاٹیں تو اس کے اندر سے وہ سیڈ نکلتا ہے، اس سیڈ سے ہم نے آئل نکالا ہے. واو. اس نے بتایا کہ میں ملائیشیا میں سے میں نے سیڈ اکٹھے کیے، تو میں اگر 10 kg سیڈ کے اندر والا جو سیڈ ہے، کرنل جو ہے، وہ کرنل اگر آپ 10 کلو لے کے جائیں گے تو اس سے وہ مدراس میں ایک کمپنی ہے جو اس کا آئل نکال کے دے سکتی ہے. میں نے اس سے کانٹیکٹ کیا، میں نے وہاں بھیجا، وہاں سے آئل نکل کے آیا. پھر مجھے دکھایا کہ یہ آئل نکلا ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ اس آئل کا یوز کیا ہے، تو اس نے کہا مجھے ابھی تک نہیں پتا اس آئل کا یوز کیا ہونا ہے، لیکن یہ سمجھ آ گیا کہ آئل نکل سکتا ہے. اب ہم اس آئل کے اوپر ریسرچز کر رہے ہیں کہ یہ آئل کسی میڈیسن میں یوز ہو سکتا ہے، کہ یہ آئل کوکنگ میں یوز ہو سکتا ہے، کہ آئل لوبریکیشن میں یوز ہونا ہے، کہ آئل فیکٹریوں میں یوز ہونا ہے، کہ آئل مشینوں میں لگنا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں ہم ابھی تو لیدر شیدر میں تو بات ایک پروڈکٹ کے اندر سے پورا نکالیں اس میں سے کہ کتنا کچھ ایک پروڈکٹ میں نکل سکتا ہے. ریسرچ کر رہی ہے لیکن اور پھر اس نے کر کے دکھا دیا اور وہ مارکیٹ کر رہی ہے، وہ باقاعدہ مارکیٹ کر رہی ہے. اس نے ریسرچ نہیں کی ہوئی، شی از اے بزنس لیڈی ناؤ، اس کا بزنس یہی ہے. تو اس طرح ہمیں بہت سارے نئے پروڈکٹ میں آنا پڑے گا. جو ہمارے پاس ایگزسٹنگ ہے نا یہ چیزیں، یہ اس تک قابل نہیں ہے کہ اس پورے کنٹری کو رن کر سکیں. ہمارے رائس فار شیور ویری گڈ ہے اور بڑا پروڈکٹ بھی ہے. مینگو تو بڑا شارٹ لیوڈ پروڈکٹ ہے، تھوڑا دیر ٹھہرتا ہے. کنو بھی 2-3 مہینے کا پروڈکٹ ہے، وہ ختم ہو گیا، آپ اکانومی بند ہوگی اس کے بعد. تو 12 مہینے چلنے والی ٹیکنالوجی ہے جی جی کہ ہمارے ملک نے وی فیل آنر کہ ہم نے ایئر کرافٹ بنائے ہیں، ہم نے سب میرین بنائی ہیں، ہم نے شپ بنائے ہیں، ہم نے ہیلی کاپٹر بنائے ہیں، ہم نے اوور ہالنگ کی ہے ایئر کرافٹس کی. کامرا میں ہمارے پاس، لیکن ہم نے سوئی نہیں بنائی، ہم نے آٹو پارٹس نہیں بنائے، وہ ہم ابھی تک امپورٹ کرتے ہیں. ہم نے ایک سرنج نہیں بنائی، وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو ہمیں میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک آرمی ورسز سول ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا کوئی سسٹم بننا چاہیے، موڈ بننا چاہیے. کہ ہمارے ہاں ملٹری نے بہت ایڈوانس کیا ٹیکنالوجی میں، انہوں نے بڑی بڑی عالی شان چیزیں بنا دی ہیں، اور نہ صرف بنائی ہیں بلکہ استعمال کی ہیں اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچی ہیں. اچھا. اور ابھی بھی سعودی عربیہ میں رہا ہوں تو وہاں پہ جو ان کا ٹرینر ایئر کرافٹ ہوتا ہے جس میں وہ پائلٹ کو ٹریننگ دیتے ہیں، وہ دیٹ گوز فرام پاکستان. اچھا. وہ جب ہم دیکھتے ہیں پاکستان میڈ بڑی خوشی ہوتی ہے، شاک ہمارا جو طیارہ ہے وہ یوز ہوتا ہے تو بڑا اچھا فیل ہوتا ہے ہمیں.
تو لیکن اس کو ہمیں سول میں لے کے آنا چاہیے ملن کہ اب ٹیکسٹائل کی مشینوں کے پارٹس ہمیں خود بنانا چاہیے, آٹو پارٹس ہمیں خود بنانا چاہیے, کیمرہ کے اکوپمنٹ ہمارے پاس بننا چاہیے, تو ہمارے پاس یہ چیزیں بننا چاہیے. تو اس سے ہمارے پاس نئی ایک رینج نکلے گی پروڈکٹ کی جو ایکسپورٹ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں جیسے نمک ہے بہت وافر مقدار میں موجود ہے, اسی طرح ہمارے یہاں ماربل ہے, کئی ایسی چیزیں ہیں, تو اس سے نہیں ہم کافی زر مبادلہ سر کما دیکھیں بات یہ نمک کا آپ پورا پہاڑ بھیجتے نا, اس کے بدلے میں ایک ٹینک آتا ہے. اچھا نمک کو بہت اچھا چھوٹی پریشیس پروڈکٹ تو نہیں نا ہے. اچھا اور یہ ماربل اور یہ جو بہت نسیسی ماربل میں بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کون سا ماربل ہے. اچھا دیر آر ماربل وچ آر ویری چیپ, اچھا دیر آر ویری پریشیس اسٹونس. جی جی اسٹونس تو ہیں ہمارے یہاں وہ ایک ہی فیملی ہے. اچھا فیملی ایک ہی ہے. تو اسٹونز میں بہت پریشیس اسٹون جو ہوں وہ تو ہماری اکانومی کو سہارا دے سکتے ہیں. اچھا لیکن نمک سے اگر آپ سمجھیں کہ ہم کنٹری کی اکانومی کو رن کر لیں گے, اور نمک کے بہت آلٹرنیٹیو سر آ گئے ہیں. اب تو سمندر کے پانی کو نکالتے ہیں, اس کو ڈرائی کریں تو یہ سی سالٹ نکلا ہے, تو سی سالٹ از سو چیپ. اچھا تو یہ صرف نمک ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے پاس ہے, ہمارے اپنی کنزمپشن کے لیے بڑا اچھا ہے, کچھ نہ کچھ ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. لیکن نمک کی ایکسپورٹس اگر آپ سمجھیں کہ 24 کروڑ والے کنٹری کی اکانومی رن کریں گے, ہمیں ٹیکنالوجی میں آنا پڑنا ہے سر. ٹیکنالوجی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جیسے چائنا ہے, جاپان ہے, وہ دنیا کے تمام جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں اس میں ٹیکنیکل تعلیم پہ بہت توجہ دی جاتی ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ روایتی سبجیکٹس ہیں جو بچے پڑھ کے نکل آتے ہیں. خاص طور پہ آپ دیکھیں ہمارے یہاں کیونکہ تعلیم کا کوئی پراپر طریقہ نہیں ہے, تو جو غریبوں کے بچے ہیں وہ مدرسوں میں چلے جاتے ہیں, قرآن پڑھ لیتے ہیں. قرآن پڑھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, سنت کو سمجھنا بالکل ذمہ داری ہے, تدبر کرنا ہے. لیکن وہ جو وہاں سے لاکھوں کی تعداد میں نکلتے ہیں بچے, ان کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا, انہیں کچھ بھی نہیں آتا. تو ٹیکنیکل تعلیم جو ہے ہمیں ہر موقع پہ مجھے لگتا ہے کہ لاسٹ گورنمنٹ میں ایک ٹرائی اس پہ ہوئی تھی جی کہ مدرسوں کو بھی مین سٹریم میں لایا جائے, جی, اور مدرسوں کو بچوں کو کمپیوٹر کے بارے میں ٹریننگ دی جائے, ان کو کچھ نہ کچھ ٹیکنالوجی کی سینس دی جائے, ان کو کچھ سائنس بھی پڑھائی جائے ساتھ ساتھ. اور قرآن تو سائنس کی باتیں کرتا ہے بالکل, تو اگر سائنس ساتھ پڑھی ہو تو قرآن کا فہم اور بہتر ہو جائے گا, اور بھی زیادہ. تو اس کو بلینڈ ہونا چاہیے. لیکن جو ہمارا مین سٹریم کی ایجوکیشن ہے وہ بھی بڑی ویک ہے, بہت ویک ہے. ہم ان کو ادھر لانے کی بات تو کر رہے ہیں, لیکن ادھر اپنا بھی تو ہم نے ستیہ ناش کیا ہوا ہے. اب اور اس کا رزلٹ یہ ہوا ہے کہ ڈگریز میں اب انرولمنٹ کم ہونا شروع ہو گئی ہیں, کیونکہ ڈگریز وہ رزلٹ نہیں دے رہی جو ایکسپیکٹیشنز تھی. ٹھیک, لہذا رزلٹ اب ڈگری اب یونیورسٹیوں میں انرولمنٹ کم ہوئی ہے, پاکستان کی ساری یونیورسٹیوں میں بہت کم انرولمنٹ کم ہوئی ہے. یہ کووڈ کے بعد خاص طور پہ ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب, یہ کووڈ, یہ پوسٹ کووڈ سارا ہے, پوسٹ کووڈ ہے سارا. پوسٹ کووڈ ہوا ہے, انفلیشن ہوئی ہے, انفلیشن ہونے کی وجہ سے مارکیٹ میں جابس کو نہیں ہے, جاب نہ ہونے کی وجہ سے لوگ 4 سال یونیورسٹیوں کی ڈگری کے لیے پڑھنا کوئی نہیں چاہتے. لوگ کہتے ہیں کوئی کوئک فکس ہو, ہمیں جلدی سے کوئی ٹریننگ دیں, ہم فیلڈ میں آ جائیں. تو یہ ہماری جو حکومتیں ہیں, بلکہ اب تو حکومتیں نئی بننے والی ہیں, جو حکومتیں ہیں یا ہوں گی, ان کے لیے یہ ایک چیلنج بہرحال ہوگا کہ ہمارا ایجوکیشن کو اوور ہال کرنا ہوگا کہ کسی طریقے سے اسکل بیس ایجوکیشن پہ آئیں, کمپیٹنس بیس ایجوکیشن پہ آئیں. ایجوکیشن کا مقصد کنسیپچول ایجوکیشن نہ ہو بلکہ پریکٹیکلی کرنا سیکھیں, کرنا چاہیے, رائٹ. تو کس طریقے سے ہم نے اس کو اس میں انکارپوریٹ کرنا ہے. جیسے میرا دل کرتا ہے کہ ایسے بزنس کا اسٹوڈنٹ ہے, مارکیٹنگ کا اسٹوڈنٹ ہے, آئی ٹی کا اسٹوڈنٹ ہے, وہ پڑھ رہا ہے اگر, تو اس دوران میں 1 سیمسٹر جا کے فیکٹری میں کام کرے. جی جی بالکل بالکل. یا کپڑے کی دکان پہ 6 مہینے بیٹھے, پریکٹیکلی مطلب کچھ 6 مہینے کپڑے کی دکان پہ جب بیٹھے گا تو اس کے بعد جب باہر نکلے گا تو آدھا بزنس مین ویسے بن چکا ہوگا. لیکن آپ کی 4 سال کی ڈگری کے بعد بزنس مین نہیں بنتا, نہیں بن سکتے. لیکن اب کویشچن یہ ہے کہ 6 مہینے جو اس نے کپڑے کی دکان پہ بیٹھ کے گزارے ہیں, اس کے کریڈٹ ٹوورڈ ڈگری ٹرانسفر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, یہ ابھی تک سسٹم کوئی نہیں بنا سکے ہم. تو اس کے لیے ہمیں وی ہیو ٹو, یعنی یہ جیسے انٹرنشپ کی ہوتا ہے, دوران تعلیم بھی ہونی چاہیے نا انٹرنشپ کے بعد, جا کے پریکٹیکلی سیکھیں, سب کچھ کریں, پریکٹیکلی سیکھیں, پھر اس کے کریڈٹ ہوں جو کہ ٹوورڈ ڈگری ہو. یہ نئے ماڈلز ہیں, اس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے, اس کے اوپر کام کرنا چاہیے, اور ماڈل ڈیولپ کرنا چاہیے, اور HEC کے لیول پہ بیٹھ کے ہم نے اس پہ باتیں کرنا چاہیے, اور اس کو پھر اڈیپٹ کرنا چاہیے ساری یونیورسٹیوں کو. تو ہمارا جو اس وقت ایگزسٹنگ ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کمپٹنسی بیس ہو جائے گا.
ٹیکنالوجی بیس ہو جائے گا کہ لوگوں کو ٹیکنیکلی اسٹرانگ ہوں. پیپل شوڈ بی ایبل ٹو ڈو ناٹ جسٹ نو. مطلب میں جانتا ہوں کہ بزنس لیٹر کیا ہوتا ہے, نہیں, آئی کین رائٹ اے لیٹر. جی 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 صحیح بات. دس از واٹ وی وانٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیے, آج کل پرائیویٹ سیکٹر میں یعنی جو ایجوکیشن ہے خاص طور پہ پرائیویٹ اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیز بہت بن گئی ہیں, اور عمومی تاثر لوگوں کا یہ ہے کہ شاید وہاں سے اتنے لائق نوجوان نہیں نکل رہے بچے جتنے کہ پہلے ہوا کرتے تھے, اور اس کو ایک تعلیم کو ایک کمرشل اس پہ بنیادوں پہ بڑی بڑی فیسوں کے ساتھ غریبوں کو پریشان کرنے کے لیے متوسط طبقے کو کہ اتنے لاکھ روپے دیں آ کے او لیول کر لیں اور اتنے لاکھ لیں تو اے لیول کر لیتے, یہ اس سے بڑا ایک آپ نے وہ پیدا ہو گیا ہے. جواب دے دیا ہے کہ دیکھیں کہ عمومی تاثر جیسے آپ نے کہا کہ وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کوالٹی پروڈیوس نہیں کر رہا, میرے خیال میں اٹ از جسٹ اپوزٹ. اوکے, عمومی تاثر یہ ہے کہ اسٹیٹ یونیورسٹی پروڈیوس نہیں کر رہی, اسٹیٹ اسکول پروڈیوس نہیں کر رہے, اسٹیٹ کے کالجز پروڈیوس نہیں کر رہے, اور اسی وجہ سے جیسے بھی آپ نے بات کی کہ اے لیول او لیول میں لاکھوں فیسیں ہوتی ہیں, تو لاکھوں فیسیں دینے والے کون ہیں؟ کوئی عام لوگ تو نہیں ہیں. یہ لاکھوں فیسیں دینے والے وہ ہیں بینکوں سے قرض لے کے اپنے بچوں کو بینکوں سے لے کے کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے دے رہے ہیں کہ دے آر کنونسڈ کہ یہاں سے کوالٹی ایجوکیشن مل رہی ہے. اچھا, جہاں فری ایجوکیشن ملتی ہے وہ وہاں نہیں جاتے. وہ لاکھوں روپیہ بینکوں سے جیسے آپ نے کہا قرضے لے کے بھی دینے کو تیار ہیں بیکاز دے آر کنونسڈ کہ پرائیویٹ سیکٹر ڈیلیور کر رہا ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر کو ڈیلیور کرنا مجبوری ہے, کیونکہ اگر پرائیویٹ سیکٹر ڈیلیور نہیں کرے گا تو مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائے گا. ہم نے تو کام کرنا ہے تو کمانا ہے. سرکاری یونیورسٹیاں یا سرکاری ادارہ کوئی بھی ہوگا وہ تو چلتا رہنا ہے, کبھی چاہے ٹرین ٹائم پہ نہیں بھی آئے گی ریلوے چلتی رہنی ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب یہ لیکن اگر بس سروس ٹائم پہ نہیں جائے گی نا پرائیویٹ تو لوگ چھوڑ دیں گے اس کو. نہیں, آپ یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ جو میں نے دیکھا ہے ٹیچرز سرکاری اسکولوں میں جو پڑھا رہے ہیں وہ شام کو انہوں نے اپنی اکیڈمیاں کھول رکھی ہیں. اکیڈمی میں وہ جب پڑھاتے ہیں بچوں پہ بڑی توجہ دیتے ہیں, لیکن جو ان کی سرکاری ڈیوٹی ہوتی ہے وہاں وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں ڈھنگ ٹپاؤ کام کر کے آ جاتے ہیں. یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ جو اکیڈمیز کھل گئی ہیں گلیوں میں محلوں میں اور اتنی مہنگی باتیں اصل میں نا بہت آسان ہیں نہیں. بات یہ ہے کہ اوور آل اکانومی انفلیشن بڑھ گئی. اب دیکھیں 30+ ہم انفلیشن پہ جا رہے ہیں. اتنی انفلیشن کے بعد آپ کی کاسٹ آف لیونگ ہائی ہو گئی ہے. جب کاسٹ آف لیونگ ہائی ہو گئی ہے تو آپ کی جو بھی تنخواہ ملتی ہے اسکول سے, آپ بڑے اچھے ٹیچر بھی ہیں تو آپ کو ایک سرٹن سیلری مل رہی ہے, وہ سیلری سفیشینٹ نہیں ہے آپ کی اکانومی کو رن کرنے کے لیے. یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ, اور وہ ڈو سم تھنگ میں پھر ٹیوشن پڑھانا. شام ٹیچر تو ٹیوشن ہی پڑھا سکتا نا, یا اسکول پڑھا لے گا یا ٹیوشن پڑھا لے گا. تو وہ ٹیوشن پڑھا کے سپلیمنٹ کرتا ہے اپنی انکم کو تاکہ وہ کاسٹ آف لیونگ کو میٹ کر سکے. تو ہونا یہ چاہیے کاسٹ آف لیونگ کم ہو, سیلریاں زیادہ ہوں, لوگ اپنی سیلری سے مطمئن ہوں, اور وہ اس طرح کے جو کام ہے وہ نہ کریں, اپنے اسکولوں میں ہی کوالٹی دیں اور اس کے بدلے میں ان کو اچھی سیلریاں مل رہی ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, آج کل الیکشن کی گہما گہمی ہے اور تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بہت بڑے بڑے ٹال کلیمز کر رہی ہیں کہ ہم یہ توپ چلا دیں گے, ہم ملک کی خوشحالی لے آئیں گے. یہ اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نئی حکومتیں بنیں گی, چاہے صوبائی ہوں چاہے قومی ہوں, تو وہ تعلیم کے شعبے پہ انہیں کس حد تک توجہ دینی چاہیے, اور بجٹ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی ایلوکیشن ہونی چاہیے کہ کم از کم ایک اطمینان کے ساتھ اس شعبے کو چلایا جا سکے؟ دیکھیں میں پالیٹیشین تو نہیں ہوں, نہ میرا پالیٹکس سبجیکٹ ہے, لیکن دیانتداری سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی کوئی ہوپ مجھے نظر نہیں آتی کم از کم. اچھا, دا ریزن بیہائنڈ کہ اس وقت جتنی بھی کوئی کمپین میں چل رہی ہے نا, آپ دیکھتے ہیں اشتہار لگے ہوئے ہیں, بینر لگے ہوئے ہیں, تقریریں چل رہی ہیں, ٹی وی پہ اوپر آ رہے ہیں, کوئی ایجوکیشن کی بات کرتا نظر نہیں آئے گا. نہیں آئے گا, یہی بڑے المیہ ہیں. یہ تو میں نے سنا ہے کہ ہم اتنی گیس فری دے دیں گے اور اتنی بجلی فری کر دیں گے, اور لیکن یہ کسی نے نہیں کہا کہ ہم ایجوکیشن فری کر دیں گے یا ایجوکیشن کی کوالٹی اچھی کر. ایجوکیشن ابھی پرائرٹی نہیں ہے. نہیں ہے, یہ بڑا المیہ ہے بہت. اب اس کے کچھ دیر کے بعد شاید پرائرٹی کسی کی آ جائے یا کوئی ایسا لیڈر آ جائے جو ایجوکیشن کو پرائرٹی سمجھے اور پھر اس پہ فوکس کرے. پالیٹیشین کے لیے ایجوکیشن بہت آسان چوائس اس لیے نہیں ہوتا کہ جس بچے کے اوپر آج آپ ٹائم یا پیسہ سپینڈ کرتے ہیں نا, اس کا رزلٹ ملنا ہے کچھ 14 سال بعد. تو میں تو الیکشن لڑنا ہے 2 سال بعد.
تو مجھے سڑک بنانا زیادہ آسان ہے کیونکہ سڑک دکھا کے میں ووٹ لے لیتا ہوں، لیکن جو کامیاب بچے اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں سے نکلتے ہیں وہ دکھانے کے لیے مجھے 16 سال ویٹ کرنا پڑنا ہے. بالکل. اس لیے ایجوکیشن بہت زیادہ پرائرٹی بنتی نہیں ہمارے پالیٹیشین کی. جی ٹھیک ہے. خواتین و حضرات، ابھی آپ گفتگو سن رہے تھے ڈاکٹر ندیم بھٹی صاحب کی. بہت ہی مفید اور بڑی خوبصورت گفتگو انہوں نے کی، بہت گائیڈنس ہے اس میں ہمارے نوجوانوں کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. تھینک یو ویری مچ.